آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، حضرت علامہ مولانا قاری محمد مشتاق صاحب اور جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا کرم، بے پایاں کرم اور بے پایاں احسان کہ اس خالق کے کائنات نے ہمیں ایک دفعہ پھر وہ رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں نصیب کی ہیں کہ جن کو اللہ نے بنایا ہی ہماری مغفرت کے لیے ہے، جن کو خالق کے کائنات نے ہماری مغفرت کا، ہماری نجات کا اور ہمارے لیے رحمت کا سبب بنایا ہے۔ سامعین عزیز احتشام، قرآن مجید فرقان حمید، قرآن رمضان کا ذکر کرتا ہے اور 12 مہینوں میں سے صرف یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جس مہینے کا ذکر قرآن میں ہے، رمضان۔ خالق کائنات نے اس رمضان المبارک کو برکت والا، رحمت والا، عظمت والا کیوں بنایا اور اس مہینے کو قیامت تک یاد کیوں رکھا جائے گا، اس کی عظمت کو بڑھایا کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، اس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن نازل ہوا، ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی رمضان المبارک کے اندر تراویح نہیں ہوتی تھی، ابھی رمضان المبارک کے اندر یہ تمام انتظامات، اہتمام، سحری و افطاری کا انتظام نہیں تھا۔ اس وقت خالق کائنات، مالک کائنات نے جب رمضان کو اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو، شب قدر کو قرآن کے ساتھ نسبت جوڑی اور لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو جس لمحے میں، جس گھڑی میں قرآن نازل ہوا وہ گھڑی اتنی برکتوں والی ہو گئی کہ قیامت تک اس کے چرچے ہی چرچے ہوں گے۔ پتہ چلا جس گھڑی میں، جس وقت میں کسی عظیم الشان کی نسبت قائم ہو جائے وہ گھڑی اور وقت برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جس گھڑی میں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہوگی،
جس گھڑی میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہوگی وہ گھڑی کتنی برکتوں والی ہوگی، اور جس گھڑی میں میرے مصطفیٰ نے عرشوں کی معراج کی ہوگی وہ رات کتنی عظمتوں والی ہوگی۔ تو پتہ چلا ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا۔ اس قرآن کے نزول کی وجہ سے خالق کائنات نے اس قرآن کا ذکر قرآن میں فرما دیا، رمضان کو قرآن میں اللہ رب العزت اس کا ذکر کر دیا، اور رب کائنات نے فرمایا شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس میں رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا قرآن نازل ہوا ہے۔ اور فرمایا وَہُدًى لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت اور فرقان کی واضح نشانیاں اس رمضان کے اندر ہم نے رکھ دی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو دیکھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ شعبان کا آخری دن تھا، رمضان شروع ہونے والا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہ رات 10:15 بجے حضور نے اعلان فرمایا ہو کہ کل رمضان ہے لہٰذا اہتمام کر لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے اپنی امت کو جگا دیا۔ ہمیں افسوس ہے کہ رات 10:15 بجے چاند چاڑ دیا گیا، 10:15 بجے، لیکن کیونکہ ہم رعایا ہیں اور حکومت کے پابند ہیں اس لیے ہم نے روزہ رکھا۔ لیکن ایسے نااہل لوگوں کو اگر ہم چاند دیکھنے کے لیے بیٹھا دیں کہ شہادت مغرب کے وقت ہو چکی ہے، مغرب کے وقت کسی نے چاند دیکھا ہے اور 10:30 بجے تک ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ شہادت قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان والے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ شہر عظیم، وہ مبارک ہے، عظیم ہے، بڑا عظمتوں والا ہے، وہ مبارک اور برکتوں والا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صاحبان محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو جگانا چاہتے تھے کہ اے امتیوں، میں تمہیں خطبہ ارشاد فرما رہا ہوں اور تمہیں رمضان کی عظمتیں بتا رہا ہوں، شانیں بتا رہا ہوں، اس کے اندر جو اللہ کی رحمتیں ہیں، قدرتیں ہیں، اور اللہ نے اس کو جتنا بڑا بنایا ہے، اس لیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے پہلے سے ہی کہ اس کی عظمتیں کیا ہیں، تاکہ جب رمضان آئے تو ایک لمحہ بھی تمہارا ضائع نہ ہو، ایک لمحہ بھی تمہارا ضائع نہ ہو، ایک گھڑی بھی تمہاری ضائع نہ ہو، اور تم رمضان کے لیے پہلے سے تیار ہو، پہلے سے تمہارے دل کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے کہ جب رمضان آئے گا تو میں رب کی رحمتوں کو سمیٹوں گا، میں رب کی برکتوں کو سمیٹوں گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہر عظیم مبارک، فرمایا یہ عظمتوں والا ہے، یہ برکتوں والا ہے۔ اور اس کی عظمت اور برکت کیا ہے جس کا ذکر قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کائنات نے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگو، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا،
اور رب کائنات نے اس ماہ مبارک کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیا، اس طرح سبب بنا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا میرے امتیو، رب کائنات نے، خالق کائنات نے اس ماہ مبارک کے ذریعے میری امت پر 5 احسان فرمائے ہیں، ایسے 5 احسان جو پہلی امتوں کے اوپر کسی کے اوپر رب کائنات نے نہیں فرمائے، جو رب کائنات نے میری امت کو یہ احسان عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ احسان کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا احسان یہ ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا روزے دار روزہ رکھتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب خالی معدہ ہوتا ہے تو اس کے معدے سے گیس اٹھتی ہے، اس کے معدے سے بدبو اٹھتی ہے۔ فرمایا اس کے منہ سے جو بدبو خارج ہوتی ہے رب کائنات کی بارگاہ میں وہ مشک، عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر وہ مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اے روزہ دار تجھے مبارک ہو، تیری منہ کی بدبو بھی رب کو پسند ہے۔ تیرے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، تیری تہجدوں کا عالم کیا ہوگا، تیری تسبیحوں کا عالم کیا ہوگا، تیرے قرآن کو پڑھنے کا عالم کیا ہوگا جب لوگ تیری منہ کی بدبو سے نفرت کریں، لیکن اس لمحے خالق کائنات تیرے منہ کی بدبو کو بھی پسند فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری وجہ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور روزے کے حق کو ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے روزے کے حق کو ادا کرتا ہے۔ روزے کا حق کیا ہے؟ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ نے اس روزے کے دن کو، اس رمضان کے روزے کو فرض کر دیا، روزے کو فرض کر دیا۔ وجعل قیام لیلۃ تطوعا، اور رات کی تراویح کو نفل قرار دیا اور سنت قرار دیا۔ روزہ فرض کیوں ہوا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی وہ تو کریم ہے، وہ تو ظلم کر نہیں سکتا، ذرا برابر بھی ظلم اس سے ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ کیا بھوکا پیاسا رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھنا یہ پسند نہیں ہے، بلکہ اس روزے کے پیچھے سبب ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اگر شیطان کا راستہ روکنا ہے تو بھوکے رہو۔ شیطان کا راستہ روکنا ہے، جب انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو پھر اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، اور خواہشات اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں فلم بھی دیکھ لوں، میں گانا بھی سن لوں، میں فحاشی عریانی بھی کر لوں، جھوٹ بھی بولوں، حرام بھی کھا لوں، یعنی جو مرضی آتا ہے کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے تو شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور وسوسات وہ نہیں ڈال سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھوکے رہیں، لوگ پیاسے رہیں، بلکہ خالق کائنات نے ایک طریقہ دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ ہر بیماری کا حل ملتا ہے۔ جب کائنات کے رب خالق کائنات نے دیکھا کہ لوگ نفسانی خواہشات کا شکار ہیں تو 1 سال کے اندر 1 مہینہ تک فرمایا بھوکے رہو تاکہ تمہاری ٹویننگ ہو جائے، تاکہ تمہارا جناب ٹویننگ ہو جائے گی، اور تمہارے جسم کے اندر جو شیطان رچ بس گیا ہے تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ اور اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضور نے فرمایا جب بندہ کوئی روزے دار ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
تستغفر له الحیتان حتی یفطروا، روزہ دار جب تک روزے سے رہتا ہے یہاں تک کہ افطاری کرتا ہے، افطاری کرنے تک روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی رہتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں افطاری تک۔ میں نے کہا وہ کیسا روزے دار ہے جس کے لیے افطاری تک دعا کرتی رہتی ہے؟ وہ روزے دار جو روزہ رکھ کے اپنے روزے کا ادب بھی کرے، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان سے گالی نہ بکے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں ملوث نہ کرے، اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کا پردہ پہنائے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے صبح سے جناب ٹی وی پہ بیٹھا شام تک کرکٹ میچ ہی دیکھتا رہا، یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ جناب ٹائم پاس کے نام کے اوپر موبائل کی سکرین کو اوپر نیچے کرتا رہا۔ نہیں نہیں، ایسے روزے دار کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھے صبح سے لے کر شام تک نہ کھائے نہ پیے لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچے، فرمایا ایسے بندے کا بھوکا رہنا رب کو پسند نہیں ہے، نہ رب کو اس کے بھوکے رہنا پسند ہے، نہ اس کا پیاسا رہنا پسند ہے۔ رب تعالیٰ اس کا روزہ اس کے منہ پر دے مارتا ہے، اور اس کا روزہ آسمان تک چڑھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی برگاہ میں پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو روزہ رکھ کے بھی بندہ گناہ کرتا رہے۔ اچھا، روزہ کس لیے آیا ہے؟ تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ کیسے ملے گا روزے سے؟ آپ ذرا اس بات کو سمجھیں۔ تقویٰ ایسے ملتا ہے کہ جب کھانا پینا یہ انسان کے لیے حلال ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، یعنی حکم اللہ کا ہے۔ بند کمرے میں بھی ہو تو وہاں پر بھی کوئی چیز کھاتا پیتا، اور اگر گرمی ہو فریج موجود ہو، بند کمرے میں ہو، کنڈیاں لگا کر بھی وہ فریج کی بوتل اٹھاتا نہیں اور اس کو پیتا۔ اگر تمام دروازے بند ہوں، گھر میں اکیلا ہو، پھر بھی وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، پیاسا ہو پانی نہیں پیتا، کھانا ہو کھانا نہیں کھاتا، اور بند کمرے ہو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اس کے ذہن میں روزہ ایک ہی خیال ڈالتا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے، اوے خالق تو دیکھ رہا ہے، اوے مالک تو دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ یہ تصور قائم کرتا ہے، روزہ تیری زندگی میں ڈسپلن قائم کرنا چاہتا ہے، روزہ تیری زندگی کے اندر اس احساس کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، روزہ تجھے بتانا چاہتا ہے اوے بندہ خدا، جب حلال چیز تو نے خدا کے حکم پہ چھوڑی اور تو نے روزہ بھی پورا کیا صبح سے شام تک، رب کے حکم کو مانا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تیرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو اپنے ضمیر کے ساتھ انصاف کر رہا تھا، تو جب رب نے حلال چیزوں کا حکم دیا وہ چھوڑ دی، تو پھر سود کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ توجہ نہیں فرمائی؟ پھر رشوت کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ پھر دو نمبری کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ پھر تو حرام کاری کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو بدکاری کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تم اپنی آنکھوں کا زنا کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو اپنے کانوں کا زنا کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب حلال کام خدا کے حکم پر چھوڑ دیے تو یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ ریہرسل ہو رہی ہے، یہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے، یہ تمہاری پریکٹس ہو رہی ہے، یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ جب حلال چیزوں کو تو نے رب کے حکم پہ چھوڑ دیا تو حرام کو بھی چھوڑ، لعلکم تتقون۔ تو پتہ چلا کہ روزہ تقویٰ دلاتا ہے، روزہ تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے رمضان کو ایسے چھوڑ دیا، آج پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو صحیح قوت والے طاقت والے تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے نا روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آج میں نے کام پہ جانا ہے، دہاڑی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ صحابہ کرام رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے اندر روزہ ضرور رکھتے تھے، اور رمضان مبارک کے اندر ایسا کام کرنا کہ جو کام کرتے وقت روزے کی پریشانی محسوس ہو، ایسا کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو روزے کے لیے فارغ کرو۔
اور صحابہ کرام اپنے آپ کو روزے کے لیے فارغ کیا کرتے تھے اور روزہ ضرور رکھتے تھے۔ آج صحت مند تندرست و توانا آدمی ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا۔ حضور کا فرمان ہے، فرمایا رمضان کا ایک روزہ اگر تم نے جان بوجھ کے چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ آج تندرست و توانا ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ خدا کے لیے یہ فرض ہے، اور رمضان کے روزے کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، جو رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو جان بوجھ کے نہ رکھے وہ منافق ہے اور اس نے حرام کیا۔ اور پھر جو روزہ نہیں رکھتا اب وہ سر عام کھا پی رہا ہے، گھر کے اندر سر عام لوگوں کے سامنے کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے۔ سنیے، رمضان المبارک کے اندر جس کے اوپر روزہ فرض ہے اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ وہ اگر کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، پیتا ہے تو حرام پیتا ہے۔ اور اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ کھا سکتا ہے لیکن روزے داروں کے سامنے نہ کھائے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو کھا سکتا ہے لیکن روزے داروں کے سامنے نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ایک یہودی کا بچہ کھانا کھا رہا تھا، رمضان کا روزہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو کھا پی رہا ہے۔ اور اس رمضان کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے بعد میں اس کو ایمان نصیب فرما دیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں، نہ خود روکتے ہیں نہ بچوں کو روکتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا دوسرا انعام جو میری امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ انعام یہ ہے، فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُ، اس وقت تک مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں جب تک وہ روزے سے ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے مچھلیاں تو سمندر میں ہیں، روزہ میں نے خشکی پہ رکھا ہے، تو مچھلیوں سمندر والیوں کو، خشکی کے اوپر رہنے والوں کا پتہ کیسے چل گیا؟ اس کے لیے بخشش کی دعا۔ یہ رب ہے، وہ تیری اعمال کا سمندر کی مچھلیوں کو بھی پتہ بتا دیتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی تیرے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، حضور نے فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يَلْقُوا عَنْهُمُ الْمَعُونَةَ وَيَسِيرُوا إِلَيْكَ۔ رب کائنات جنت کو حکم فرماتا ہے فرشتوں کو کہ جنت کو سجا دو۔ جنت سج جاتی ہے، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے جنت سج جاتی ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اور خالق کائنات جنت سے فرماتا ہے اے جنت، یہ نہ ہو کہ ان قریب میرا بندہ تیرے پاس آئے دنیا کی مشقتوں سے جان چھڑا کے تو نے اس کے لیے راحت کا سامان بن جانا ہے۔ جنت سجا دی جاتی ہے۔ اور چوتھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، رمضان شریف کے اندر یہ انعام میری امت کو ملا ہے کہ اللہ نے سر کا شیاطین کو جکڑ دیا ہے۔ وہ شیاطین سرکش جو رمضان کے علاوہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ رمضان شریف کے اندر قید کر دیے جاتے ہیں، وہ برے کام نہیں کروا سکتے۔ اور پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ پھر انسان برائی کیوں کرتا ہے؟ شیطان تو جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے دشمن دو ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک ہمارا اپنا نفس ہے۔ ایک ہمارا اپنا نفس ہمارا دشمن ہے، ایک ہماری اپنی خواہشات ہماری اپنی دشمن ہے۔ اس لیے سر کا شیاطین تو باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو اپنا نفس ہے اس کا گھوڑا جو ہے یہ اسی طرح تناور ہوتا ہے۔ اور رمضان شریف میں ہم کرتے کیا ہیں؟ سحری بھی ٹکا کے کرتے ہیں اور افطاری بھی ٹھوک کے کرتے ہیں۔ بھئی اصل یہ ہے کہ تم بھوکے رہو اور دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس بھی تمہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اتنا کھاتے ہیں اتنا زیادہ کہ ہمیں جو ہے اپنا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نفس کمزور کیسے ہوگا؟ ہم نے اصل میں نفس کو کمزور کرنا ہے، جو ہمارے جسم کے اندر شیطان دوڑا ہے اس کو کمزور کرنا ہے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ایک
معتدل نظام تک سحری کی جائے اور ایک معتدل نظام تک افطاری کی جائے، پھر روزے کی برکتیں حاصل ہوگی۔ جب ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو پھر جب عشاء کی اذان آتی ہے تو تراویح کی طرف دل نہیں کرتا، تراویح پر جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر سستی ہوتی ہے، پھر ہم جو ہے جب اپنے چارپائی پر لیٹتے ہیں تو اونگ آ جاتی ہے، جماعت بھی نکل جاتی ہے اور تراویح بھی ضائع ہو جاتی ہے، تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے اندر فرمایا کہ اس کی رات کو قیام یعنی تراویح یہ سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر رات کے وقت تراویح قائم کرتا ہے، خالق کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مصیبت ہے ہمارے ذہنوں میں، ایک بندہ مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے کوئی سفر کرنا ہے یا بیمار ہے یا اس کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا کوئی اور بیماری ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، شریعت نے بھی اس کو اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھ، لیکن شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ تجھے تراویح بھی معاف ہے۔ تراویح معاف نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو روزہ رکھے اسی کے اوپر تراویح ہے، اور جو تراویح پڑھے اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ روزہ علیحدہ عبادت ہے، اگر کوئی مریض ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور یہ خواتین کے لیے بھی ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ تراویح صرف مرد پڑھیں عورتیں تراویح نہ پڑھیں، بلکہ مرد بھی تراویح پڑھیں عورتیں بھی تراویح پڑھیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کم از کم یہ جو ثواب تیرے لیے رب نے رکھا ہے یہ تو حاصل کرنا۔ تراویح پڑھنی چاہیے اور پوری پڑھنی چاہیے، ہاں 8 تراویح کے بعد بھاگ نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات کے اندر ہے اور بے شمار کتب حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی تراویح پڑھی ہے تو 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت قاب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آگے کھڑا کیا تو وہاں پر بھی 20 رکعت تراویح تھی، 8 رکعت تراویح یا 12 رکعت تراویح کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات تہجد کے وقت کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت یا 12 رکعت حضور تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ تو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں، بس آخری انعام جو حضور کے امت کے اوپر ہوا میں آپ کو عرض کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، اور فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو میری امت کو بخش دیا جاتا ہے، میری امت کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ اہیا لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لا، فرمایا نہیں یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، ولکن العامل انما یؤتی اجرہ اذا قضى عملہ، فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی تو شانیں اور ولا اور ولا ہے، لیکن جو مغفرت ہوتی ہے، جو بخشش تمام کی ہوتی ہے، فرمایا جب کوئی مزدور مزدوری پوری کر لیتا ہے، کام اپنا مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب روزے پورے کر لیتا ہے، تراویح پوری پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ تراویح کے اندر خصوصی طور پر نا ہمارے اندر بڑی سستی ہے۔ ہم پہلی بات تو یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سب سے جلدی جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہائے افسوس، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں جلدی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جہاں جلدی پڑھا جائے ہم وہاں پڑھیں، نہیں، بلکہ تیرے لیے قرآن کے پاس بھی وقت، قرآن کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے۔ اور پھر جب قرآن پاک کی سماعت کریں تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تراویح کو آپ اہمیت دیں، تراویح آپ ادا کریں،
اور پوری تراویح ادا کریں۔ پہلی 3-4 دن ذوق شوق ہوتا ہے، اس کے بعد ہر کوئی گھر چلا جاتا ہے، وہی گنتی کے نمازی مسجد میں رہ جاتے ہیں امام کے پیچھے۔ خدا کے لیے آپ کو میں بتاؤں، قرآن مجید فرقان حمید کے حروف 7 لاکھ سے زائد ہیں، 7 لاکھ سے زائد ہیں، اور قرآن پاک ایک پارہ کے اندر، آپ ایک تراویح کے اندر 20 رکعت کے اندر تقریباً سوا پارہ آپ قرآن پاک سنتے ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کا سننا بھی ثواب ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک دن میں کتنے حروف، آپ نے جا کر کیلکولیٹر پہ آپ نے یہ تقسیم کرنا ہے، 7 لاکھ کو سوا سپارے پر تقسیم کر دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 50,000 تقریباً یا اس سے بھی جتنا بھی یہ حروف بنتے ہیں، آپ نے اس کو ضرب دینی ہے پہلے 10 سے، پہلے کس سے؟ 10 سے ضرب دینی ہے، کیونکہ قرآن کا ایک حرف پڑھا یا سنا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس 10 کے بعد جو آپ کو رزلٹ نظر آئے اس کو آپ نے 70 سے ضرب دینی ہے۔ تو پھر یہ ایک رات کے اندر لاکھوں نیکیاں بلکہ کروڑوں نیکیاں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ لیکن ہم ہیں کہ دنیا کے پیچھے سے لگے ہوئے ہیں اور ان نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور ان نیکیوں کی خبر تو قبر میں معلوم ہوگی، قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آگے اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، اعتکاف بھی کریں، اور لیلۃ القدر کی بھی تلاش کریں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کیونکہ جو اس کو پا لیتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔